اللہ 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 اللہ۔ دوستوں، دو نمازوں کو ایک وقت پر جمع کرنے کا مسئلہ مختلف فی ہے۔ حج کے موقع پہ عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو حقیقی طور پہ جمع کرنا، یعنی کہ مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں اور ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا متفقہ طور پہ سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ سفر میں ہو یا حجر میں ہو، دو نمازوں کو جمع کرنے کے مسئلے پر اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جمع سوری کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی کہ ظہر کے وقت کو اتنا تاخیر کیا جاوے ظہر کی نماز کو کہ اس کو عصر سے پہلے پڑھ لیا جاوے اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے مغرب کو تاخیر کر کے اخیر وقت میں پڑھا جائے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف مرزا انجینئر صاحب جمع حقیقی کے قائل ہیں، لیکن ایسی حدیث جس سے جمع حقیقی حج کے علاوہ ثابت ہو، یعنی غیر محتمل ہو، غیر معارض ہو، صحیح ہو، صریح ہو، پیش کرنے سے قاصر ہے، اپنی اجتہادات اس پہ ٹھونستے رہتے ہیں۔ خیر، اس سے قطع نظر اس پہ ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہاں انہوں نے فضائل اعمال پہ بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ پہلے ان کی زبانی آپ سنیں کہ فضائل اعمال میں کیسے انہوں نے سامنے اس کو فضائل اعمال کا اسکرین شاٹ رکھ کر کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، اپنے اندھے مقلدین کو دھوکہ دیا ہے۔ آئیے پہلے ان کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ آگے کی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی ذہبی نے گرفت کی ہے۔ اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا، فضائل اعمال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، 4 لائناں عربی دیاں لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا۔ اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کر، 4 لائناں عربی دیاں لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا۔ اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ضعیف حدیثیں بہت ساری کتابوں میں ہیں، بلکہ سیاہ ستہ کی بہت ساری کتابوں میں، اور بھی حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں سوائے صحیحین کے۔ تو ان کا کیا احکامات ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں، پھر ان کے جاہلانہ اعتراضات کے بارے میں آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حال تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے 2 حل ہیں۔ نمبر 1، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث ضعیف و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف و امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ہوتی سند ضعیف ہے۔
دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی. بات یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے، حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی زابی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا، فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لینا عربی دیاں لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. جی دوستوں، آپ نے سنا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جعلی روایت بیان کیا، حدیث کا انکار ہی ہے، یعنی کہ ایک طرح مذاق ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جعلی روایت یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں مختلف ہی ہے، اس پہ کلام ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کہہ سکتے تھے، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا. پھر انہوں نے دوسرا الزام لگایا کہ عربی میں 4 لینا لکھ دیے. اب فضائل اعمال جو ہے تعلیم کی کتاب ہے، عام لوگوں کی کتاب ہے، ان کو ضعیف صحیح اور اس کے یعنی کہ روات کے بارے میں کیا جانکاری، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کے لیے لکھ دیا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک ان وجوہ سے ضعیف ہے. تو یہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب دل میں بغض ہو تو وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ نمازوں کو 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ فضائل اعمال میں کیا لکھا ہے اور مرزا صاحب اس کو کیا بیان کر رہا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ فضائل اعمال کا جو انہوں نے اسکرین شاٹ بھی دکھایا اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے برخلاف انجینئر صاحب کیسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ یہ فضائل اعمال کا وہ حصہ ہے جو مرزا انجینئر نے ہی پیش کیا. اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، ہاں انگلی کے اشارے سے نیچے ہم پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانہ سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نمازوں کو جمع کیا جائے. خلاصہ ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ انہوں نے ہی نہیں چھیڑا، بلکہ یہ کہا کہ کئی نمازوں کو وہ جمع کر لیتے ہیں. لیکن آدمی کے اندر دل میں بغض ہو، تبلیغی جماعت کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہو، تو پھر وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرنے سے باز نہیں آتا اور شیطان کا کام آسان کرتا ہے. اللہ پاک آپ کو، ہم کو، سب کو ایسے پاکھنڈیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.